درست کہہ رہے ہیں، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ تقریباً 20 سال سے آپ کو پتہ ہے، آپ بھی واشنگٹن ڈی سی کے تھنک ٹینکس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، ان کی تحریریں پڑھتے ہیں اور سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک پوری فضا بنائی جا رہی تھی اور اس میں بہت سے پیپرز بھی لکھے گئے، اور اس کا جو بنیادی جو تھرسٹ تھا وہ یہی تھا کہ بھارت جو ہے وہ خطے کی ایک طاقت ہے، اور وہ خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا. اس میں ایک تو بھارت کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی ایک اس کی بھی اہمیت تھی. اس کے علاوہ جو چین کے ساتھ جو معاملات تھے کہ ایک کاؤنٹر ویلنگ فورس کے طور پہ چین کے خلاف جو ہے وہ بھارت کو کھڑا کیا جائے. آپ کو پتہ ہے یہاں تک ہوا کہ جو جغرافیائی طور پر درست نام تھا ایشیا پیسیفک، اس کو تبدیل کر کے انڈو پیسیفک جو ہے وہ کر دیا گیا، کہ جس کے اندر انڈیا کا جو کردار ہے اس کو اجاگر کیا جائے. تو یہ معاملات تھے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جو 6 اور 7 مئی کی رات کو جو جارحیت بھارت نے کی پاکستان کے خلاف، اس سے پہلے تک کسی کو بھی اس بات کا درست اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملات کس طرح آئیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ جو 4 سربراہان مملکت جو ہے وہ ٹرمپ صاحب سے ملے ان کی انوگریشن کے بعد، ان میں سے ایک جو ہے وہ نریندر مودی تھے جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے معاملات جو ہے وہ تبدیل ہوئے ہیں. ہم اس کی طرف آتے ہیں، لیکن جو آپ نے اسکاٹ بیسنٹ کا ذکر کیا، یہ وہ بنیادی طور پر انٹرویو دے رہا تھا CNBC ٹیلی ویژن کو، اور میں نے اس کے جو اس نے کہا اس کے میں نے کوٹس جو ہے وہ نکال لیے کہ اس انٹرویو میں جو اس نے کہا. ایک تو اس نے بات یہ کی کہ نیو ڈیلی ہیز ناٹ بین اے گریٹ گلوبل ایکٹر، ہیز ناٹ بین اے گریٹ گلوبل ایکٹر، یہ بیسنٹ کے الفاظ ہیں. اچھا، سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بھارت اور امریکہ کی جو تجارت کی جو ڈیل ہے اس کا کیا ہوگا، کیونکہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کامنٹس دیے ہیں انڈیا کے خلاف، اسپیشلی آن اٹس اکانومی، اور جس میں آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے کہا کہ انڈین اکانومی از ڈیڈ، وہ یہ ٹروتھ سوشل کے اوپر. تو بیسنٹ نے کہا کہ اگین آئی کوٹ فرام واٹ ہی ہیز سیڈ، اٹ ول بی اپ ٹو انڈیا، دے کیم ٹو دا ٹیبل ارلی but they have been slow rolling things. So I think the president and the whole trade team have been frustrated with them. Also, India has been a large buyer of sanctioned Russian oil, which they then resell as refined products. So they have not been a great global actor. یہ پورا اس کا جو ہے وہ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ فاکس ریڈیو کو مارکو روبیو نے جو ایک انٹرویو دیا، اس میں اس نے کہا کہ یہ جو بھارت جو خریدتا ہے روس کا تیل، اور جس سے مدد ملتی ہے روس کو اپنی جنگ جو ہے اس کو سسٹین کرنے کا، اس نے کہا کہ یہ موسٹ سرٹنلی از اے پوائنٹ آف اریٹیشن، بٹ انٹرسٹنگلی انف دین ہی وینٹ آن ٹو سے اٹ از ناٹ دی اونلی پوائنٹ آف اریٹیشن. اب یہ بہت ایک دلچسپ بات ہے نا رضا، کہ یہ ایک ہے مسئلہ، لیکن یہ واحد مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ اس میں کیا چیز ہے. ایک تو میرے خیال میں جس کے بارے میں اب لکھا بھی جا رہا ہے کہ جو یہ 4 دن کی جو جنگ ہوئی، اس میں جو بھارت کی ملٹری کارکردگی تھی اس نے بہت سے لوگوں کو مخمصے میں ڈال دیا کہ دیکھیں نا، آپ نے ایک ملک کو آپ کھڑا کریں چین کے خلاف. اچھا، وہ ایک جو چین جس کی اکانومی چین سے کئی گنا جو ہے وہ چھوٹی ہے، جس کی فوج چین سے کئی گنا چھوٹی ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں ہے جیسی چین کی ہے، اور اس کا جو ہے وہ رزلٹ کیا آتا ہے؟ رزلٹ یہ آتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا پھینٹی پڑ جاتی ہے، اور بعد میں آپ نے ٹھیک ہے جو بھی حملے کیے یہ وہ، اگر آپ اس کو ڈرا بھی کہہ لیں ایک لمحے کے لیے، ڈرا بھی کہہ لیں، تو پھر بھی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس کو آپ چین کے خلاف کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں وہ چین کے مقابلے کا تو ملک ہی نہیں ہے، تو وہ نیٹ سیکیورٹی کیسے پرووائڈ کرے گا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جے شنکر صاحب نے اپنے ایک بڑا بہت تکبر تھا ان کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 سال میں وہ ادھر ادھر جاتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ جیسے بھارت جو ہے اٹ ہیز آلریڈی ارائیوڈ، اور یورپ کو بھی جا کے جو ہے نا مولم کے طور پہ کہ جی شاگردوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور ان کو جو ہے وہ لیکچر دے رہے ہوتے تھے. امریکہ میں بھی وہ اس قسم کی باتیں کہ تو یہ اسٹریٹجک آٹونومی کی جو معاملات تھے، اور یہ کہ جی ہمارے پاس یہ اسپیس ہے کہ جس اسپیس میں ہم
اس کے ساتھ سے بھی چیزیں خرید سکتے ہیں، اس سے بھی چیزیں خرید سکتے ہیں، خواہ جو مرضی ہوتا رہے، اس کے بھی معاملات ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اسیسینیشن اٹیمپٹس کی، جو کہ کچھ کامیاب ہوئیں، جو پاکستان میں کامیاب ہوئیں، کینیڈا میں کامیاب ہوئیں، امریکہ میں ناکام ہوئیں، اس کا بھی ایک اثر جو ہے وہ پڑا ہے۔ آسٹریلیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی 6-7 لوگوں کو جو ہے وہ جی ہاں، آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو نکالا، اور انہوں نے اس وقت نام نہیں لیا کہ یہ کون سے ملک کے لوگ تھے، لیکن ظاہر ہے میڈیا کو پتا چل گیا، انہوں نے جو وہاں پہ سٹوریز نکالی اس سے واضح ہو گیا کہ یہ انڈیا کے لوگ تھے۔ تو اچھا، پھر یہ بات آ گئی تجارت والی۔ تجارت آپ کو پتا ہے کہ تجارت جو ہے وہ ٹرمپ کا ایک وہ جسے آپ کیپ سٹون کہہ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا مودی کے ساتھ ملاقات کے وقت بھی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے یہ بات کی تھی ٹیرفز والی۔ اچھا، اب بھارت جو ہے وہ یہ ہمیشہ سے آپ نے دیکھا کہ بھارت جو ہے دے آر ٹف نیگوشیٹرز، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے جس طرح تنگ کیا تھا امریکہ کو جارج بش کے زمانے میں، حالانکہ اس نے یہ سویلین نیوکلیئر ڈیل کی تھی، اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں جب میں امریکی سفارتکاروں سے بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے وہ ناکو ناک ہوئے تھے کہ یار یہ ان کو ہم ایک چیز سلور پلیٹر پر رکھ کے دے رہے ہیں اور انہوں نے پھر بھی ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہے ٹرمپ اس کو وہ جو ایک اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، سلو رولنگ، ہی از ناٹ انٹو اینی ون سلو رولنگ سم تھنگ، ٹھیک ہے نا، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، ایک مزاج ہے، ہی وانٹس ٹو گیٹ تھنگس ڈن۔ تو انڈیا اس کو سٹال کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انڈیا کی طرف سے بے شمار جو ہے وہ بات آئے ہیں لیڈران کی طرف سے کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم امریکہ کے ساتھ نہیں بھی تجارت کر رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اینڈ یو نو وی کین فائنڈ الٹرنیٹیوز اینڈ آل آف دیٹ۔ تو اب یہ چیزیں اگر میں نے پڑھی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، تو ظاہر ہے ٹرمپ انتظامیہ نے بھی تو پڑھی ہوں گی نا۔ بالکل تو پڑھی ہے۔ جو ایک فرسٹریشن ڈیولپ ہوئی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک کیومولیٹو امپیکٹ ہے کہ اس میں جا کے اب وہ ٹرمپ نے یہ میرے خیال میں یہ سوچ لیا ہے کہ جی یہ جب تک جو ہے یہ ناک نہیں رگڑیں گے اس وقت تک جو ہے ان کے ساتھ مزید گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میرے خیال میں دس از دا لانگ اینڈ دا شارٹ آف اٹ کہ بھارت کو اپنا یہ رویہ جو ہے، اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، بھائی اگر وہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور اسٹریٹجک اٹانومی چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کی ثوابدید ہے، وہ ایک خود مختار ریاست ہے، وہ جو مرضی کرنا چاہے۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف جو محرکات ہیں ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کسی اور ڈگر پہ جا رہے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ نہیں ہے جس نہج پہ بھارت چاہتا تھا کہ وہ ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتا چلوں کہ کچھ پروگرامز ہو رہے ہیں، جیسے انہوں نے ابھی ایک سیٹلائٹ جو لانچ کیا ہے ناسا نے اور آئی ایس آر او نے مل کے، تو وہ کوآپریشن کا ایک مختلف اس کی جوہتیں بھی ہیں، تو کئی جگہوں پہ ابھی بھی بہت قریبی روابط ہیں اور کوآپریشن ہے، کیونکہ وہ اسٹرکچرلی کچھ چیزیں ہو رہی تھیں جو کہ گزشتہ 20-25 سال سے ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو باقی جو اس طرح کی جو کوآپریشن ہے اس پر آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں یا مہینوں میں کیا اثر پڑتا ہے وہ we'll have to wait and see۔